بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج اور اس کے فرائض سے فارغ ہو گئے تو خانہ کعبہ کو وداع کرنے کے لیے تشریف لائے اور حلقہ در کو ہاتھ میں تھام کر بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے لوگو! اس آواز کو سنتے ہی وہ سارے لوگ جو مسجد الحرام اور بازار میں تھے جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، میں بتانا چاہتا ہوں جو میرے بعد ہوگا، تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غیبین تک اسے پہنچا دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمانا شروع کیا اور آپ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ کر سارے حاضرین بھی رونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ تھما تو فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، یہ جان رکھو تم آج کے دن سے 140 سال تک اس پتے کی مانند ہو جس میں کانٹا نہ ہو، پھر اس کے بعد 200 سال تک ایسا زمانہ ہوگا جس میں پتا بھی ہوگا اور کانٹا بھی، پھر اس کے بعد فقط کانٹا ہے، پتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں سلطان جابر، بخیل سرمایہ دار، دنیا پرست عالم، جھوٹے فقیر، فاسق و فاجر بوڑھے، بے حیا لڑکے اور احمق عورتوں کے علاوہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا۔ سلیمان فارسی اٹھے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتلائیے کہ ایسا کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اے سلیمان، یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے علماء کم ہو جائیں گے اور تمہارے قاریان قرآن ختم ہو جائیں گے اور تم زکوٰۃ کی ادائیگی قطع کر دو گے اور اپنے اعمال بد کو ظاہر کرو گے، جب تمہاری آوازیں تمہاری مسجدوں میں بند ہوں گی اور جب تم دنیا کو سر پر اٹھاؤ گے اور علم کو زیر قدم رکھو گے، اور جب جھوٹ تمہاری گفتگو ہوگی، غیبت تمہاری نقل محفل ہوگی اور حرام مال غنیمت ہوگا، اور جب تمہارا بزرگ تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا اور تمہارے چھوٹے تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کریں گے، اس وقت تم پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی اور تمہاری امت تمہارے درمیان قرار دے گا اور دین تمہاری زبانوں پر فقط ایک لفظ بن کے رہ جائے گا۔ تو تم میں جب یہ خصلتیں پیدا ہو جائیں تو سرخ آندھی یا آسمان سے سنگ باری کی توقع رکھو اور میرے اس کلام کی تصدیق کتاب خدا میں موجود ہے۔ اے رسول، کہہ دو کہ وہی اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب تمہارے سر کے اوپر سے نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اٹھا دے یا ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے مقابل کر دے اور تم سے بعض کو بعض کی جنگ کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس وقت صحابہ کا ایک گروہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازوں میں تاخیر کی جائے اور شہوت زنی عام ہو جائے اور قہوے کی مختلف اقسام پی جانے لگیں اور باپ اور ماں کو لوگ گالیاں دینے لگیں، یہاں تک کہ حرام مال کو غنیمت اور زکوٰۃ دینے کو جرمانہ سمجھنے لگیں، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنے ہمسائے پر ظلم کرے اور قطع رحم کرنے لگے، اور بزرگوں کی شفقت ختم ہو جائے اور چھوٹوں کی حیا کم ہو جائے، اور لوگ عمارتوں کو مضبوط بنانے لگیں اور اپنے خادموں اور لونڈیوں پر ظلم کرنے لگیں اور ہوا و ہوس کی بنیاد پر گواہی دیں اور ظلم سے حکومت کریں، اور مرد اپنے باپ کو گالی دینے لگے اور انسان اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے، اور حصے دار خیانت سے معاملہ طے کرنے لگے، اور وفا کم ہو جائے اور زنا عام ہو جائے، اور مرد عورتوں کے کپڑے سے اپنے آپ کو آراستہ کرے اور عورتوں سے حیا کا پردہ اٹھ جائے، اور تکبر دلوں میں اس طرح داخل ہو جائے جس طرح زہر جسموں میں داخل ہو جاتا ہے، اور عمل نیک کم ہو جائے اور جرائم بے انتہا عام ہو جائیں، اور فرائض الہی حقیر ہو جائیں، اور سرمایہ دار مال کی بنا پر اپنی تعریف کی خواہش کریں، اور لوگ موسیقی اور گانے پر مال صرف کریں اور دنیا داری میں سرگرم ہو کر آخرت کو بھول جائیں، اور تقوی کم ہو جائے اور طمع بڑھ جائے اور انتشار و غارت گری بڑھ جائے، اور ان کی مسجدیں اذان سے آباد ہوں اور ان کے دل ایمان سے خالی ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن کا استخفاف توہین کریں اور صاحب ایمان کو ان سے ہر قسم کی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے، تو اس وقت دیکھو گے کہ ان کے چہرے آدمیوں کے چہرے
اور ان کے دل شیطانوں کے دل ہیں، اور ان کی گفتگو شہد سے شیریں اور ان کے دل حنظل سے زیادہ کڑوے ہیں، تو وہ بھیڑیے ہیں جو انسانی لباس میں ہیں۔ ایسے زمانے میں کوئی دن ایسا نہ ہوگا جب خدا ان سے یہ نہ کہے گا کہ کیا تم میری رحمت سے مغرور ہو گئے ہو، تمہاری جرتیں بڑھ گئی ہیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہوگی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھے خلوص سے عبادت کرنے والوں کی پرواہ نہ ہوتی تو میں گناہ گاروں کو ایک چشم زدن کی بھی مہلت نہ دیتا، اور اگر بندگانے متقین کے تقوی کی پرواہ نہ ہوتی تو میں آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ برساتا اور زمین پر ایک سبز پتا بھی نہ اگاتا۔ اس وقت مومن کا دل اس کے پہلو میں اس طرح آب ہوگا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ برائیوں کو دیکھے گا لیکن اسے بدل دینے کی قدرت نہیں ہوگی۔ سلیمان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایسا ہوگا؟ فرمایا کہ ہیں، اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت حکمران ظالم و جابر ہوں گے، وزراء فاسق ہوں گے، عرفا ظالم ہوں گے، امانت دار خائن ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایسا ہوگا؟ فرمایا، اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت منکر معروف ہو جائے گا اور معروف منکر ہو جائے گا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امین خیانت کرے گا، اور جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور سچے کی تکذیب کی جائے گی۔ سلیمان نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا، اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت عورتوں کی حکومت ہوگی اور کنیزوں سے مشورہ لیا جائے گا، اور لڑکے ممبروں پر بیٹھیں گے اور جھوٹ بولنا ظرافت میں شمار ہوگا، اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا اور مال خدا کو غنیمت سمجھا جائے گا، اور انسان اپنے والدین پر جور و جفا کرے گا اور اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اور دمدار ستارہ ظاہر ہوگا۔ سلیمان نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا، ہاں اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت عورت تجارت میں اپنے شوہر کے ساتھ شریک ہوگی اور صاحبان عزت ذلیل ہوں گے، اور غریب اور فقیر شخص کی توہین کی جائے گی۔ تو اس وقت بازار قریب ہو جائیں گے، ایک کہے گا میں نے کچھ نہیں بیچا، اور دوسرا کہے گا میں نے کچھ نفع نہیں کمایا، تم نہیں دیکھو گے مگر اللہ سے ندامت کرنے والوں کو۔ تو سلیمان نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا، ہاں اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت ایسے لوگ حکمران ہوں گے کہ اگر عوام گفتگو کریں گے تو حکمران قتل کرا دیں گے، اور اگر چپ رہیں گے تو حکمران ان کے مالک بن جائیں گے، اور ان لوگوں کی دولت سے خود دولت مند بن جائیں گے، اور ان کی حرمت کو پامال کر دیں گے، اور ان کا خون بہائیں گے، اور ان کے دلوں کو اپنے روب اور دبدبا سے ممور کر دیں گے، اور تم انہیں دیکھو گے مگر ہراسا اور خوف زدہ، مروب اور سہما ہوا۔ سلیمان نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا، ہاں اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت کچھ مشرق سے لایا جائے گا اور کچھ مغرب سے لایا جائے گا، اور میری امت کو اس رنگ میں رنگا جائے گا۔ پس وائے ہو میری امت کے ضعیفوں پر اور ان لوگوں پر، پس خدا کی طرف سے وائے ہو، تو وہ نہ تو چھوٹوں پر رحم اور نہ بڑوں کی عزت کریں گے، اور نیکی کرنے والوں سے درگزر نہ کریں گے۔ ان کے جسم آدمیوں کے جسم ہوں گے اور ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا، ہاں اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی، اور لڑکے لڑکوں پر اس طرح ایک دوسرے سے حسد کریں گے جس طرح لڑکی پر کیا جاتا ہے جو اپنے گھر میں ہو، اور مرد عورتوں سے مشابہ ہوں گے اور عورتیں مردوں سے مشابہ ہوں گی، اور عورتیں خود سواری کریں گی۔ میری امت کی ان عورتوں پر خدا کی لعنت ہو۔ سلیمان نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا، ہاں سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت مسجدوں کو اس طرح منقش کیا جائے گا جیسے کلیسا وغیرہ کو منقش کرتے ہیں، اور قرآنوں کو طلاق کاری کی جائے گی،
اور منارے طویل ہوں گے اور صفیں زیادہ ہو جائیں گی، لیکن دلوں میں بغض ہوگا اور زبانوں پر اختلاف۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت میری امت کے مرد اپنے آپ کو سونے کی چیزوں سے آراستہ کریں گے اور حریر و دباغ کے لباس پہنیں گے اور درندوں کی کھال کا نرم لباس استعمال کریں گے۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت سود ظاہر و آشکار ہوگا اور لوگ غیبت اور رشوت کے ذریعے معاملہ کریں گے اور دین پست ہو جائے گا اور دنیا بلند ہو جائے گی۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت طلاق کی کثرت ہو جائے گی اور اللہ کے لیے حدود جاری نہیں کی جائیں گی، لیکن اللہ کو کوئی شے زر نہیں پہنچا سکتی۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت مختلف آلات موسیقی اور مختلف ساز ظاہر ہوں گے، انہیں میری امت کے شریر لوگ پسند کریں گے۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت میری امت کے سرمایہ دار تفریح کے لیے حج کریں گے اور متوسط طبقہ کے لوگ تجارت کے لیے اور غریب لوگ ریاکاری اور اپنا احترام کروانے کے لیے حج کریں گے۔ تو اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو غیر خدا کے لیے قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے اور اسے آلات موسیقی کی طرح قرار دیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو غیر خدا کے لیے علم فقہ حاصل کریں گے اور زنا زادوں کی کثرت ہو جائے گی اور قرآن کو گایا جائے گا اور لوگ دنیا کی طرف شدید میلان رکھتے ہوں گے۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ اس وقت ہوگا جب محارم کی حتک و حرمت ہو جائے اور گناہ احتساب کیے جائیں اور اشرار کا نیک بندوں پر تسلط ہو جائے اور جھوٹ عام ہو جائے اور ضد ظاہر ہو جائے، عقل مند انسان پوشیدہ اور گوشہ نشین ہو جائے اور لوگ اچھے لباس پر فخر و مباحت کریں اور بغیر موسم کے بارشیں ہونے لگیں اور طبل و ساز کو پسند کرنے لگیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نفرت کرنے لگیں، یہاں تک کہ اس زمانے میں مومن کنیز سے بھی بدتر ہو جائے اور اس زمانے کے کاریوں اور عابدوں میں ملامت بازی آشکار ہو جائے، تو یہ لوگ آسمان کے فرشتوں میں نجس اور پلید کے نام سے یاد کیے جاتے ہوں گے۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت سرمایہ دار کو فقط افلاس سے خوف ہوگا، یہاں تک کہ سائل 2 جمعوں کے درمیان سوال کرے گا لیکن کوئی اسے کچھ دینے والا نہ ہوگا۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت رموفا گفتگو کرے گا۔ سلیمان نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ رموفا کیا ہے؟ فرمایا ایسا شخص انسانی مسائل پر گفتگو کرے گا جسے گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور جو پہلے گفتگو نہیں کرتا تھا، پس یہ لوگ زمین پر باقی نہیں رہیں گے مگر بہت کم، یہاں تک کہ زمین اس طرح دھنس جائے گی کہ ہر شخص یہی خیال کرے گا کہ میرے علاقے میں ہی دھنسی ہے، پھر وہ لوگ باقی رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر ان کی بقا کے دوران زمین اپنی جگر کے ٹکڑے انہیں نکال کر دے گی۔ کہا سونا چاندی، پھر اشارہ فرمایا ستونوں کی طرح اور فرمایا کہ وہ جگر کے ٹکڑے اس کے مثل ہوں گے۔ اس دن سونا چاندی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور یہی فقط جاہو اشتراح کا مفہوم ہے۔